السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے چینل میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب جو ہے زندگی کے بہترین حالات میں ہوں گے اور تندرست و خوش و خرم ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی صحت کے لیے ضرور دعاگو رہیں گے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے پاس 25 مختلف وظائف جو انتہائی ہی خوبصورت ہے اور انتہائی طاقت کے حامل ہے، اور آپ جو ہے اس کو انشاءاللہ جب کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ جو ہے خود بخود پتہ چل جائے گا۔ ہم جو ہے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے پسند آئے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن ضرور دبائے اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ابھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے، ہم آتے ہیں اپنے پہلے وظیفے کی طرف، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جو چیز مانگتے ہو کہ اللہ پاک جو ہے مجھے وہ عطا کر دے، تو اللہ پاک جو ہے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ آپ کے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کئی بار سنی ہے۔ میں نے عرض کیا کیا ضرور سنائے؟ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص صبح و شام یہ پڑھے اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تدعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی، یہ دعا جو ہے صبح اور شام جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پڑھنے کے بعد جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ جو ہے طبرانی میں بھی ہے، مجمع الزوائد بھی ہے۔ تو برائے مہربانی آپ اس دعا پر عمل کریں اور خوب اس کو پڑھا کریں، اور آپ نے جو بھی مانگنا ہو تو اس کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے اس کے ساتھ مانگا کریں۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے، اور وہ دعا ہے زبان کی لکنت کے بارے میں۔ بعض لوگوں کو جو ہوتی ہے وہ زبان کی لکنت ہوتی ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو انتہائی زیادہ اٹک کر بات کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے اس کی بات زیادہ تر نہیں سمجھتے۔ بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے یہ چیزیں جو ہے بری لگتی ہے۔ تو جس کی زبان میں جو لکنت ہوتی ہے انتہائی اس کو شرمندگی اور انتہائی جو ہے اس کو احساس کمتری جو ہے محسوس ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کے پاس وظیفہ لایا ہوں، جب آپ اس وظیفے کو کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی جو ہے یا جس شخص کی بھی ہے اس کی زبان کی لکنت تو اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ تو برائے مہربانی اس کو ضرور کیجئے۔ آپ کو اسکرین پر نظر آ بھی رہی ہوں گی کہ اگر زبان میں لکنت ہو تو اس کو پڑھے، اس سے سینہ بھی کشادہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے زبان کی لکنت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے سینہ بھی کشادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر سینے کشادے کا معنی یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ نور سے بھر جاتا ہے، اور اس کا ذہن اور عقل وہ روشن ہو جاتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ فیصلے قوی ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہاں سینے سے کشادہ ہونے کا مطلب ظاہراً نہیں ہے بلکہ حقیقتاً اور باطناً ہے کہ انسان کا باطن وہ روشن ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہوتا ہے وہ اس کے دل کا جو ہے وہ نور بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہے جو فیصلے کرتا ہے اور جو بات کرتا ہے وہ انتہائی جو ہوتا ہے خوبصورت ہوتی ہے، اور اس میں انتہائی حکمت ہوتی ہے۔ تو جس کو بھی یہ وظیفہ پسند آئے برائے مہربانی اس کو کرے، اور اگر کسی کو زبان کی لکنت نہ ہو تو اس کو جو ہے سینے کی کشادگی کے لیے، عقل اور فہم کے لیے اور دل کے نور کے لیے کرے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات نمبر 25 ہے، اور آیات نمبر 25 سے آیات نمبر 28 ہے۔ تو اب جاتے ہیں تیسرے وظیفے کی طرف۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ ہمارا جو ہے عام روٹین کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ ہے معدے کی بدہضمی۔ انسان جو ہوتا ہے بعض لوگ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، یا کھانے سے پہلے بھی ان کو جو ہے طبیعت خراب ہوتی ہے، یا اگر تھوڑا بھی کھا لے تو پریشان ہوتے ہیں، اور زیادہ بھی کھا لے تو ان لوگوں کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور ان کا ہاضمہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔
تو اس کے لیے میں آپ کے پاس جو ہے وظیفہ لایا ہوں۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ بدہضمی کا علاج ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کر کے آپ جو چیزیں بھی کھائیں گے تو اچھی طرح آپ کی وہ چیزیں ہضم بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کے جو ہے، چونکہ معدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر معدے میں مسئلہ ہو تو انسان کے ذہن میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، انسان کی نیند بھی اس سے متاثر ہو جاتی ہے، اور انسان کی اور خیالات وغیرہ بھی اس سے جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، کیونکہ بدہضمی کا مسئلہ جو ہے آج کل ہر کسی کو ہے۔ تو ابھی میں پڑھتا ہوں، آپ کو اسکرین پر نظر آ بھی رہی ہوں گی کہ اگر کوئی شخص زیادہ کھا لے اور بدہضمی کا اندیشہ ہو جائے تو کھانے کے بعد 7 بار یہ آیت نمک پر دم کر کے کھلایا جائے، بدہضمی کے لیے مفید ہے۔ میں یاد پڑھتا ہوں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 109 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اگر کسی ساتھی کو اس کا پڑھنا جو ہے مشکل ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہی پڑھیے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ تو جس بھائی کو بھی معدے کا مسئلہ ہے، بدہضمی کا مسئلہ ہے، یا بدہضمی کا اندیشہ ہے، یا کوئی زیادہ کھا لے، تو اس وظیفے کو پھر کرے۔ اب جاتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف۔ اگلا وظیفہ جو ہے وہ شوگر کے مریضوں کے لیے ہے، چونکہ میں نے پہلے بھی آپ کے خدمت میں ایک دعا جو ہے پیش کی تھی شوگر کے مریضوں کے لیے، وہ بھی انتہائی خوبصورت اور مجرب وظیفہ تھا۔ اب اس کے بارے میں ایک اور وظیفہ آپ کے پاس لائے ہیں، چونکہ آج کل یہ شوگر بھی انتہائی جو ہے بہت انتہائی سخت بیماری بھی ہے، اور انتہائی پریشان کن بیماری ہے، اور بہت زیادہ عام بھی ہو چکی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے پہلے جو ہوتے تھے عمر رسیدہ لوگ جو ہے وہ شوگر کے مریض ہوتے تھے، ابھی جو ہے وہ ہر عمر کے جو ہے وہ شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں۔ بچے بھی آج کل جو ہے اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کو بھی شوگر ہو جاتی ہے، اور شوگر جو ہے انسان کے دل کو بھی متاثر کرتی ہے، انسان کے گردوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو شوگر جو ہے وہ ہائی ہو جائے تو انسان کے زخم وغیرہ بھی جو ہے وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتے، دماغ ہر جو ہے عضو پر اس کا اثر جو ہے اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے یہ دعا بلڈ پریشر کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو تو وہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 80 ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2.5 ماہ تک بلا ناغہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام یہ دعا پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجیے، لیکن اس سے پہلے اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور پھر جو ہے آپ اس کو تین مرتبہ جو ہے پانی پر پڑھ کر صبح اور شام جو ہے وہ پیا کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس کی وجہ سے صحت عطا فرمائے گا۔ اب میں یہ آیات آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اگر کسی ساتھی کو پڑھنے میں مشکل ہے تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو آپ اس دعا کو جو ہے شوگر کے لیے بھی کیجئے، اور ساتھ ساتھ ہی بلڈ پریشر کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے، تو آپ اس دعا کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اب جاتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف۔ اگلا وظیفہ جو ہے وہ اولاد کے لیے ہے، چونکہ آج کل جو ہے انسان کے پاس ایسی نعمتیں جو ہے فرض کر کے مال ہو گیا یا جو ہے جائیداد وغیرہ، یا اسی طرح دوسری نعمتیں جو ہے جو انسان جو ہے وہ پیسوں پر خرید سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں ایسی بنائی ہے کہ انسان جو ہے اس کو پیسوں پر نہیں خرید سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محض ہر انسان پر رحم اور فضل ہوتا ہے کہ انسان عطا کر دیتا ہے۔ اس میں جو ہے صحت بھی ہے
کہ انسان کو جو ہے اللہ پاک صحت عطا فرما دیتا ہے، تو یہ بھی انسان پیسوں پر نہیں خرید سکتا۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک نعمت جو ہے وہ اولاد ہے، کہ انسان جو ہے اولاد بھی انسان جو ہے وہ خرید نہیں سکتا، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ اپنے رحم و فضل سے عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک نعمت بھی ہے وہ سکون بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو سکون بھی جو ہے یہ عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محض دین ہے۔ بعض لوگوں کے پاس جو ہوتا ہے مال وغیرہ سب کچھ انتہائی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کو سکون نہیں ہوتا، وہ سکون کے پیچھے ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو جو ہے وہ خریدا نہیں جا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل اور رحم سے عطا فرماتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم جو وظیفہ آپ کے سامنے لائے ہیں، یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ بھی رہی ہوں گے، یہ اولاد کے لیے جو ہے یہ وظیفہ ہے۔ تو اس میں نہ ہے، اس وظیفے میں جو ہے دو باتیں بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ بعض عورتوں کے جو ہوتے ہیں وہ حمل کا استقرار نہیں ہوتا۔ استقرار کا مطلب جو ہے وہ ٹھہراؤ ہے، کہ جو ہے حمل جو ہے کہ یہ وقت کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ چونکہ کئی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ عام عوارض کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو پہلے جو ہے اگر انسان کے پاس عام عوارض ہو کہ وہ جو ہے ان کی چال چلن یا کوئی وزنی چیزیں یا اس طرح دوسری چیزیں جو ہے وہ اٹھاتی ہے، یا کوئی اور مسئلے ہے تو اس سے بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس کو تو ہم احتیاط کے ساتھ اس کا مداوع کر سکتے ہیں کہ ہم احتیاط کریں تو انشاءاللہ اس سے بچ جائیں گے۔ لیکن اس کا جو ہے یہ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس دعا سے آپ کا جو ہے کہ یا کسی بھی عورت کا اگر اس کا حمل نہیں ٹھہرتا تو اس وظیفے سے اس کا حمل جو ہے وہ ٹھہر جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے بچے نہیں پیدا ہوتے، بچے نہیں ہے، تو اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کا بچہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ تو پہلے جو ہے اس کا طریقہ پڑھ دیتے ہیں کہ جب عورت حیض سے فارغ ہو جائے تو بکری کا ایک فربا بچہ، یعنی فربا کا مطلب ایک موٹا سا جو صحت مند ہو، اس کو ذبح کر کے دیگچی میں پکا کر اس کی یخنی دن میں پی لے، اور یہ آیات پاک جو ہے صاف برتن میں اس طرح لکھے کہ کوئی حرف مٹا ہوا نہ ہو، یعنی وہ کسی بھی برتن میں اگر وہ لکھے تو وہ انتہائی چونکہ ہم جب اس طرح کسی چیز پر لکھتے ہیں جو برتن وغیرہ ہو، تو جب ہم لکھائی کرتے ہیں تو ہاتھ سے اکثر جو ہے ہماری وہ لکھائی جو ہے وہ مٹ جاتی ہے، یا کوئی کسی طرح جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آپ نے احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ ان آیات پاک کو لکھیں تو اس میں سے جو کوئی حرف نہ مٹ جائے آپ سے غلطی سے، تو پھر وہ برتن جو ہے دھو کر وہ پانی بوقت جمع پی لے۔ جمع کے وقت جو ہے وہ برتن جو ہے آپ اس پانی سے دھو لے اس کو، جس میں جو ہے وہ سیاہی وغیرہ اس میں آ جائے گی، اور آج جمع کے وقت پی لے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے حمل بھی ٹھہرے گا، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے بچہ بھی انشاءاللہ اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو اللہ پاک جو ہے بچے بھی عطا فرمائے گا۔ تو میں پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو میں دوبارہ نہیں پڑھتا کیونکہ یہ جو ہے ہماری نماز میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں، تو سب بھائیوں کو انشاءاللہ یہ آئے گی، اور سب بھائی جو ہے اس کو پڑھنا جانتے بھی ہے۔ تو جو ہے یہ بہت انتہائی خوبصورت اور مجرب وظیفہ ہے، تو آپ اس کو خود بھی کیا کریں، اور کسی ساتھی کو جن کو یہ مسائل ہو تو ان کو بھی آپ یہ وظیفہ جو ہے آپ ان کو دیا کریں، تاکہ وہ بھی ان وظائف سے فائدہ اٹھا لے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی اجر ملے گا اور ان کا کام بھی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ابھی چلتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف۔ تو یہ وظیفہ جو ہے یہ جادو کے اثر کے بارے میں ہے۔ آج کل چونکہ بہت زیادہ یہ چیزیں عام ہو چکی ہے، بہت زیادہ جادو وغیرہ ہوتا ہے، اور یہ جادو جو ہے یہ حق ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اس کے جو ہے میرے پاس اور دوسرے لوگوں کے پاس دلائل موجود ہے، ہم آپ کو اگر کسی کو ہو تو ہم آپ کو بتا بھی سکتے ہیں۔ یہ چونکہ حق ہے کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام پر بھی یہ ہوتے رہتے تھے۔
تو وہ جادو بعض وقت جو ہوتا ہے انتہائی زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتا ہے. بعض وقت جو ہے کسی جادو کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے جو ہے وہ پیدا کی جاتے ہیں. کبھی اس جادو وغیرہ سے جو ہے مطلب میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تفارق پیدا کیا جاتا ہے، اس میں جو ہے اختلاف پیدا کیا جاتا ہے. اسی طرح اس سے جو ہے کبھی کسی کو جو ہے وہ بیمار کر دیا جاتا ہے، یا کسی طرح بھی جو ہے یہ جادو کیا جاتا ہے، یا کبھی جو ہے اس طرح وہ جادو وغیرہ کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا دل اور دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ صدمے میں چلا جاتا ہے. اور اس طرح بہت کی قسمیں ہیں اس کی، تو ابھی میں بتانا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا. تو ابھی جو ہے ہم آپ کو بتانے چلے ہیں کہ اگر کسی پر اس طرح جادو جو ہے وہ ہو جائے، اگر اس کے علامات وہ محسوس کرے. علامات یہ ہوتے ہیں کہ وہ بعض وقت جو ہوتا ہے انسان بہت زیادہ علاج وغیرہ بھی کر لیتا ہے کسی بیماری کا، اور ڈاکٹر جو کہتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ سب صاف ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کو پھر بھی وہ تکلیف جو ہے محسوس ہوتی رہتی ہے. اسی طرح بعض اثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے کپڑے وغیرہ جو ہے وہ خود پھٹ جاتے ہیں، یا کسی پر جو ہے وہ خون کے جو ہے وہ داغ دبے آ جاتے ہیں. اسی طرح مختلف جو ہے وہ علامات ہوتی ہے، اور کبھی کسی کے جو ہے وہ جگہ میں آگ لگ جاتی ہے، اور کبھی جو ہے کیا اس طرح مختلف جو ہے وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کے جو ہے اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی اثر والا ہے، اور انتہائی خوبصورت وظیفہ ہے اور آزمودہ ہے. تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ اگر کسی کو شک ہو کہ اس پر جادو کیا گیا ہے، یا اس کو علامتیں محسوس ہو رہی ہو جادو کی، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، تو جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے آپ 11 دن تک 100 بار پڑھ کر یہ مذکورہ آیات جو ہے 100 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے. تو اپنے اوپر پھونکیں گے تو انشاءاللہ اثر زائل ہو جائے گا. یا اگر کسی پر شک ہو تو اس پر پڑھ کر پھونکے. یعنی اگر کسی پر شک ہو کہ یار اس پر جادو کیا گیا ہے، اگر آپ اپنے بارے میں یہ رائے رکھتے ہو کہ میرے پر کسی نے جادو کیا ہے، تو آپ جو ہے اپنے اوپر بھی پھونک سکتے ہو. اور اسی طرح جو ہے اگر آپ کو کسی دوسرے پر شک ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے، تو آپ اس پر بھی پھونک کر جو ہے آپ یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہو. تو اس میں جو ہے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اس دعا کے دوران آپ کوئی دوسرا عمل نہ پڑھے، یہ آپ واحد کرے. جب آپ یہ ختم کرے تو انشاءاللہ آپ دوسرے عمل کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اس کے دوران آپ اس دوسرے عمل کو نہ پڑھے. تو ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں وہ آیات. یہ سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 68 اور آیات نمبر 69 ہے سورہ طٰہٰ کی. ابھی میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اگر کسی ساتھی کو جو ہے پڑھنے میں مشکل ہو تو یہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. اگر کسی ساتھی کو یہ دعا جو ہے وہ پڑھنا مشکل ہو رہی ہو تو آپ اس وظیفے کا اسکرین شاٹ نکال سکتے ہیں. اسکرین شاٹ سے آپ جو ہے، یا اگر آپ کو مشکل ہو تو آپ اپنے لیے کسی کاغذ پر لکھ کر آپ جو ہے 2-3 دن 100 بار اس کاغذ سے پڑھے، تو انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ کو وہ یاد ہو جائے گی، اور پھر جو ہے وہ آپ یاد پہ اس کو پڑھ سکیں گے. تو اب جاتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف. تو اب یہ وظیفہ جو ہے یہ اولاد کے مطیع ہونے کے بارے میں ہے، اولاد کے اطاعت گزار بنانے کے بارے میں ہے، فرمان بردار بنانے کے بارے میں ہے. اکثر جو ہوتا ہے وہ اولاد وہ بہت زیادہ نافرمان ہو جاتی ہے، چونکہ آج کل ہمارا ماحول جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ بچے جو ہے وہ اچھی طرح فرمان بردار ہو.
اور جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس طرح مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں نافرمانی کے بچوں کے ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جو ہے مار بھی نہیں سکتے، اور اگر پیار کرے تو وہ اور بگڑ جاتے ہیں، اور مارنا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا اور مناسب بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے آج ہم آپ کی خدمت میں وظیفہ لائے ہیں۔ اگر انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو پڑھو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کی اولاد کو فرمان بردار بنائے گا۔ اصل میں یہ اس میں جو ہے دو وظیفوں کا ذکر ہے، اور ایک وظیفہ جو ہے ایک قرآنی آیات ہے، اور دوسرا جو ہے یہ اللہ جل شانہ کا نام ہے۔ تو آپ دونوں وظیفوں کو انشاءاللہ کر سکتے ہیں، آپ کو جو ہے یکساں فائدہ ہوگا۔ تو اب پڑھتے ہیں وظیفہ۔ پہلے طریقہ پڑھتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو تو ہر نماز کے بعد اس آیات کو پڑھا کرے، اور ذریتی کی جگہ اپنے بچے کا نام ذہن میں رکھے۔ آیات یہ ہے، ابھی یہ اگر کسی کا جو ہے اولاد نافرمان ہو تو ہر فرض نماز کے بعد اس آیات کو پڑھے۔ یہ ذریتی کا جو لفظ ہے اس کو پڑھے، لیکن اس وقت ذہن میں آپ اپنے بچے کا نام رکھے۔ تو یہ آیات یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اب دوسرا وظیفہ جو ہے اس کا کہ اگر نافرمان اولاد پر 1000 مرتبہ شہید پڑھا جائے تو وہ فرمان بردار ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ بھی ان کے لئے کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اولاد کو فرمان بردار بنا دے گا، اور آپ کے جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد اس طرح بنے تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لئے بنا دے گا۔ تو اب ہم اگلے وظیفے کی طرف جاتے ہیں۔ اب دوسرا وظیفہ جو ہے وہ بیماری کے شفا کے بارے میں ہے، چونکہ بہت زیادہ آج جو ہے بیماریاں پھیل چکی ہے۔ ابھی جو ہے یہ کورونا کی ایک وبا گزر گئی ہے، جس میں ایسے حالات بن گئے تھے کہ انسانوں کے جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا تھا۔ تو وہ حالات جو ہے انتہائی مشکل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے الحمدللہ ابھی جو ہے وہ آسانی پیدا کی ہے اور آسانی ہو گئی ہے۔ تو ابھی بھی جو ہے بہت زیادہ جو لوگ جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہے، اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ان تمام بیماریوں سے جو ہے ہماری حفاظت فرمائے، اور آپ لوگ جو ہے جو سننے والے ہیں اور ہمارے جو ہے ساتھی ہیں اور ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تمام بیماریوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی جو ہے آخرت کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ تو اب یہ ہے کہ بعض وقت آپ گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی آپ بیمار کے پاس چلے جاتے ہیں، تو آپ جو ہے اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، انتہائی خوبصورت وظیفہ ہے۔ آپ انشاءاللہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے یقین آ جائے گا کہ یہ اتنا خوبصورت وظیفہ اور طاقتور وظیفہ ہے۔ تو ابھی آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ اس سے جو ہے انشاءاللہ شفا ہوگی اس کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو صحت یاب فرمائے گا۔ تو اگر کوئی شخص بیمار ہو اور اس پر یہ آیات 7 بار پڑھ کر دم کرے تو وہ بیمار بہت جلد اچھا ہو جائے گا۔ آیات یہ ہے، ابھی میں آپ کی خدمت میں جو ہے اس آیات کو پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك۔ آپ یہ آیات جو ہے 7 بار پڑھ کر ان پر دم کر دے تو انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اب جاتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف۔ اگلا وظیفہ جو ہے وہ عزت اور وقار اور نام پیدا کرنے کے لیے ہے، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں عزت والا بن جاؤں، میں وقار والا بن جاؤں، اور میں جو ہے وہ شہرت والا بن جاؤں، میں عزت ہو، چونکہ ہر یہ عزت جو ہے حاصل کرنا یہ ہر ایک کے مزاج میں ہے۔ یہ ایک جو ہے فطرت انسانی ہے کہ انسان جو چاہتا ہے
چاہتا ہے کہ میری عزت باقی ہو. اگرچہ یہ چیز جو ہے بعض جانوروں میں بھی وہ پائی جاتی ہے، اور ان کا بھی جو رد عمل اس پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی جانور کے ساتھ پیار محبت اور اس طرح معاملہ کرتے ہو تو آگے سے وہ بھی پیار محبت اور احساس والا معاملہ کرتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ آپ اس کے ساتھ وہ تنگی والا معاملہ کرو، اس کو مارو اور پیٹو، تو وہ جو ہے پھر وہ اکھڑ جاتا ہے اور وہ آپ کا کام صحیح طرح نہیں کرتا. تو چونکہ عرض یہ ہے کہ یہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، تو انسانوں میں بطریق اولا یہ بات پائی جاتی ہے کہ انسان جو ہے یہ عزت اور وقار کے پیچھے جو ہے وہ جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے میری عزت کرے، میری وقار باقی رہے. تو ہم آپ کے پاس لائے ہیں ایسا وظیفہ کہ انشاءاللہ آپ اس کو کرو گے تو آپ کی جو ہے عزت اور وقار جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. تو پہلے جو ہے میں آپ کو اس کے بتاتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 11 بار روزانہ اس کو پڑھا کرے. 11 بار جو ہے وہ روزانہ پڑھا کرے. یہ سورۃ الجاثیہ کی آیات نمبر 36 اور 37 ہے، آیات نمبر 36 اور 37 ہے. اس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو جو ہے انشاءاللہ عزت سے مالا مال فرمائے گا اور آپ جو ہے عزت دار بن جائیں گے. تو ابھی میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. میں دوبارہ پڑھتا ہوں اگر کسی ساتھی کو جو ہے پڑھنے میں مشکل ہو، چونکہ ہمارے جو ہے سننے والے بہن بھائی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین ہے قرآن پڑھنے میں اور ذکر اذکار میں اور نماز میں، لیکن پھر بھی آپ کے جو ہے زیادہ سمجھ کے لیے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو روزانہ 11 بار پڑھے تو اللہ پاک جو ہے اس کی برکت سے آپ کو عزت سے مالا مال فرمائے گا. تو انشاءاللہ آپ جاتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف. اب یہ جو وظیفہ ہے یہ فالج کے بارے میں ہے، لقوہ کے بارے میں ہے اور شیاطین کے حفاظت کے لیے ہے. فالج جو ہے آپ سب کو جو ہے پتہ بھی ہوگا، لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں جو ہے انسان کے دماغ کا کچھ حصہ جو ہے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے، یعنی اس پر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس سے متعلق جتنے بھی اعضاء متعلق ہوتے ہیں اس کے ذمے اس کا کام ہوتا ہے تو وہ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اسی طرح لقوہ بھی ہے کہ لقوے میں اکثر جو ہے انسان کا موڈ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور وہ کبھی کہ دائیں طرف یا بائیں طرف جو ہے وہ کسک جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے انتہائی خطرناک بیماری ہے، اور چونکہ انسان جو ہے یہ ایسی بیماری ہے اگر انسان اس میں اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی جو ہے اس میں مبتلا ہو تو پھر اس کی جو ہوتی ہے وہ عام روٹین بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہے اس وظیفے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شیاطین جو ہے اس وظیفے کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو ہے شیاطین بھی وہ انسان کو بعض وقت جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے جنات بھی آتے ہیں اور اس طرح جو ہے اور جو ہے شیطان جو ہے اس کے نفس پر حملہ کرتا ہے اور انہیں جو ہے طرح طرح کی گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے بہت بری چیز ہے اور بہت زیادہ جو ہے خطرناک ہے. تو اس کے بارے میں یہ وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ سورہ اعراف کی آیات نمبر 54 ہے. اب پڑھتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوتے وقت اس آیات کو پڑھنے والا جو ہے فالج، لقوہ اور شیاطین کی شرارت سے محفوظ رہتا ہے. یعنی جو بھی آدمی اس آیات کو جو ہے رات کے وقت سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس وظیفے کی برکت سے جو ہے فالج سے، لقوہ سے اور شیاطین کی شرارت سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا. اکثر جو ہوتا ہے یہ فالج اور لقوہ کا ٹیک جو ہوتا ہے یہ رات کو ہوتا ہے، اور پتہ نہیں یہ جو ہمارے تجربے میں اکثر یہ گزری ہے کہ چونکہ لوگ جو ہے رات کو سو جاتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے پیش آیا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے ایک یہ بھی ہوتا ہے چونکہ سردی ہوتی ہے اور راتیں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، انسان جو ہے کمرے میں گرم ہوتا ہے اور جب جس طرح کسی بھی ضرورت کے لیے وہ باہر جاتا ہے تو اچانک سردی اس کو لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی فالج ہو سکتا ہے.
اسی طرح بعض وقت انسان نے جو ہوتے ہیں کپڑے وغیرہ یا موزے اس طرح چیزیں پہنی ہوتی ہے اور انسان اچانک ٹھنڈی جگہ پہ پاؤں دھو لے یا نہا لے یا اس طرح جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں اس آیات کو پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین۔ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اتنا خوبصورت آیات ہے، اتنا خوبصورت، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آیات ہے کہ میرے پڑھنے سے جو ہے ایسے لگا مجھے کہ میرے منہ میں جو ہے گڑ اور شکر آ گئے، اتنا میٹھا لگا مجھے یہ آیات۔ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ جو ہے اس کا معنی انتہائی اعلیٰ ہے، انتہائی خوبصورت ہے۔ اگر آپ کو جو ہے عربیات سمجھ آتی ہے اور آپ کو جو ہے اللہ کا کلام سمجھ آتا ہے تو آپ کو اس آیات سے انتہائی جو ہے وہ مٹھاس آپ کو محسوس ہوگی، اور انتہائی جو ہے آپ کے قرآن کی جو ہے وہ حقانیت آپ کے دل میں اتر جائے گی اس سے۔ تو میں ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت انتہائی خوبصورت آیات ہے، تو آپ روزانہ اس آیات کو پڑھتے جائے، رات کو پڑھا کرے، اور انشاءاللہ ان چیزوں سے جو ہے آپ کی حفاظت بھی ہوگی اور قرآن کے جو ہے آپ کی مٹھاس بھی آپ حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی جاتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف، اگلا وظیفہ جو ہے وہ بھی انتہائی ہی بہترین اور خوبصورت وظیفہ ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کرو گے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہو جائے گا۔ چونکہ آج کل جو ہوتا ہے ہر مرد اور زن کا جو ہے یہ خواہش ہے، ہر مرد اور عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت لگے، وہ نورانی لگے۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے آپ کا چہرہ خوبصورت بنائے گا، آپ کا چہرہ جو ہے وہ نورانی بن جائے گا، نکھر جائے گا آپ کا چہرہ۔ تو ابھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ چہرے کی خوبصورتی کے لیے روزانہ ایک بار جو ہے پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ آپ اس دعا کو ایک دفعہ پڑھ کر اپنے آپ پر پھونکے۔ نہایت ہی خوبصورت دعا ہے، خوبصورت الفاظ ہے اس کے، انشاءاللہ آپ کو سننے کے ساتھ بھی مزہ آئے گا اور پڑھنے کے ساتھ بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، خوبصورت الفاظ ہیں اس کے، انتہائی مزے والے الفاظ ہیں اس کے۔ اگر آپ کو انشاءاللہ عربی سمجھ آتی تو آپ اس کے مٹھاس کو چکھ لیتے اور مٹھاس کو آپ محسوس کر لیتے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ ہم ان خوبصورت دعا کو جو ہے روزانہ ایک دفعہ پڑھ کر اپنے آپ پر پھونکے، انشاءاللہ آپ کا چہرہ خوبصورت، بہترین اور نکھر بن جائے گا، اور آپ ایک نورانی شخصیت اور ایک عزت دار شخصیت نظر آئیں گے۔ تو خود بھی اس وظیفے کو کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے۔
اب جاتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف۔ اگلا وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے انسان کے جو ہے اپنے یا کوئی اور جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو میں خواب میں دیکھ لوں، یا اسی طرح جو ہے کسی زندہ کو چاہتا ہے کہ میں خواب میں دیکھ لوں، اس کے حالات کو میں دیکھ لوں کہ اس کے جو ہے وہ حالات کیا ہے، کیسے ہے مرنے کے بعد۔ تو اس کے لیے میں آپ کے پاس ایک خوبصورت وظیفہ لایا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس دعا کو، اس وظیفے کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو جو ہے وہ مردہ یا زندہ خواب میں دکھا دے گا۔ تو آپ کو جو ہے انشاءاللہ اللہ پاک وہ آپ کو خواب میں دکھا دے گا۔ لیکن اس کا طریقہ میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ آپ جو ہے سونے سے پہلے چاہیے کہ آپ وضو کرے، خوبصورت پاک لباس پہنے، خوشبو اور عطر لگائے، یعنی آپ سے جو بھی خوشبو ہو، عطر ہو یا کسی بھی خوشبو والی چیز ہو وہ لگا لے آپ، اور ایک بار جو ہے سورۃ اللیل پڑھ لے اور ایک بار سورۃ التین پڑھ لے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سورۃ اللیل اور سورۃ التین آپ پڑھ لے، آپ کو اسکرین پر نظر آ بھی رہی ہوں گی۔ آپ ان سورتوں کو پڑھ لے، سورۃ اللیل کو ایک دفعہ پڑھ لے اور سورۃ التین کو پڑھ لے، اس کے بعد یہ دعا آپ پڑھ لے۔ تو آپ جو ہے یہ دعا اس کے ساتھ پڑھ لے۔ میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قرآن کی آیات سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی چاہیے، اور اس کا حکم بھی ہے، تو اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے آپ صرف بسم اللہ پڑھا کریں۔ اللہم ارنی فی منامی کذا و کذا واجعل لی من امری فرجا و مخرجا وارنی فی منامی ما استدل به علی اجابت دعونی۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اللہم ارنی فی منامی کذا و کذا واجعل لی من امری فرجا و مخرجا وارنی فی منامی ما استدل به علی اجابت دعونی۔ آپ اس دعا کو جو ہے پڑھ لیں، اور قضا و قضا کی جگہ جو ہے آپ اس وقت جو آپ جس کے چاہتے ہیں کہ مجھے یہ خواب میں نظر آئے، اس کے حالات میں دیکھ لوں، تو اس وقت آپ اس کا نام جو ہے وہ سوچ لیا کرے، اس کو ذہن میں لائے، تاکہ جو ہے آپ کا کام انشاءاللہ بہترین سا ہو جائے، اور اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ وہ ضرور جو ہے خواب میں دکھائے گا۔ تو اب اس کے ساتھ جو ہے ہم دوسرے وظیفے کی طرف جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کو جو ہے وظیفے تو ہے ہم نے آپ کی خدمت میں بہت زیادہ لکھ لیے، اس کے بعد ہم اور بھی وظیفے آپ کی خدمت میں رکھیں گے، لیکن درمیان میں ہم جو ہے آپ کو ایک انتہائی 4 بڑے کلمات ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ چونکہ وظائف تو بہت ہو گئے، اب ہم تھوڑا سا جو ہے اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچ لیتے ہیں، اور اپنی آخرت کو بھی جو ہے تھوڑا سنوار لیتے ہیں۔ تو یہ ایسے کلمات ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس کلمات کو پڑھو گے تو یہ بہت ہی طاقتور ہے اور بہت زیادہ اجر والے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے، تو ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی تھی۔ آپ نماز فجر کے بعد چاشت کے وقت تشریف لائے تو آپ وہی بیٹھی تھی۔ پوچھنے پر بتایا کہ ہاں صبح سے یہی بیٹی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ایک وظیفہ بتایا کہ میں نے پاس سے جانے کے بعد یہ 4 کلمات کہے ہیں، اگر تیرے سارے وقت کے وظیفے سے تولے جائے تو یہ بڑھ جائیں گے۔ وہ یہ ہے، یعنی اتنا طاقتور وظیفہ ہے، چونکہ ام المؤمنین حضرت جویر رضی اللہ عنہ وہ تمام وقت وظائف اور اوراد میں وہ مشغول تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ میں نے ایسے کلمات پڑھے ہیں، 4 کلمات کہے ہیں کہ جتنا بھی آپ نے صبح سے چاشت کے وقت تک آپ نے وظائف اوراد کیے ہیں تو اس سے زیادہ قوی ہے، اور یہ جو ہے صحیح مسلم میں وارد ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں اس کو پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو یہ اتنے بہترین الفاظ ہیں کہ بہت بڑے اجر والے الفاظ ہیں، تو آپ اس کو پڑھا کریں انشاءاللہ۔ دن میں جو ہے 1 دفعہ پڑھے، 2 دفعہ پڑھے، 3 دفعہ پڑھے، صبح اور شام پڑھے، تو اتنے قوی ہے، اتنے اجر والے ہیں، تو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جتنا بھی آپ چاہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف، اور اگلا وظیفہ جو ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے برے افعال کا شکار ہو جائے، اس میں جو ہے وہ کہیں گناہوں میں مبتلا ہو جائے، یا کسی بد اخلاقیوں میں وہ جو ہے شامل ہو جائے، بد اخلاقیاں اس میں آ جائے، یعنی بڑوں کا ادب اس میں نہ ہو، چھوٹوں پر شفقت نہ ہو، اس کا مزاج جو ہے وہ خراب ہو گیا ہو،
تو جو ہے اس طرح جتنے بھی مواصلات کے افعال ہے، چاہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے، اولاد کے ساتھ ہے، بڑوں کے ساتھ ہے، جتنے بھی مواصلات ہیں، اگر اس میں جو ہے وہ کسی برے افعال کا شکار ہو جائے یا گناہوں کا شکار ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہے آپ یہ وظیفہ جو ہے انتہائی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ان سب گناہوں سے، ان برے افعال سے آپ کو بچائے گا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 5 ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس آیات کو 101 بار پڑھ کر آپ دم کر کے کسی بھی پانی پر یا کسی بھی کوئی اور شربت وغیرہ پر یا پانی پر جو ہے آپ دم کر لے اور 41 دن تک اس کو پلائے، تو انشاءاللہ تعالی وہ ان افعال سے اور ان غفلت سے اور سیدھے راستے سے جو بٹا ہوا ہے اور افعال میں جو اس کی جو ہے وہ خرابی ہے، وہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی وجہ سے دور فرما دے گا۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں یہ پڑھتا ہوں، چونکہ یہ جو ہے آسان آیات ہے اور آپ کو آتی بھی ہوں گی، لیکن پھر بھی میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میں پھر پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہ بہت خوبصورت اور قوی عمل ہے، آپ خود بھی اہتمام کریں۔ اگر آپ بٹکے بھی نہ ہو تو بھی اپنے ہدایت اور صحیح راستے کے لیے آپ اس وظیفے کو کرتے جائیں۔ اب جاتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف۔ تو یہ وظیفہ جو ہے ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی بیماری اس طرح ہو کہ وہ لا علاج ہو یا کوئی سخت درد ہو، تو اس کے لیے انتہائی مجرب اور خوبصورت وظیفہ ہے۔ تو آپ اس کو بھی کریں اور آپ دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی قسم کا اگر آپ پہ درد ہو یا کسی بھی مرض کا مریض ہو، اگرچہ وہ جو ہے موذی ہو، صحیح نہ ہونے والا ہو یا کسی بھی اس طرح لا علاج ہو، تو یہ درود شریف آپ اس طرح دم کرے کہ اول اور آخر میں جو ہے تین بار یہ درود پڑھے اور درمیان میں 7 بار سورہ فاتحہ مع بسم اللہ اور 3 بار جو ہے سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب حضرت علامہ مختوم محمد ہاشم سندھی کو بخش دے۔ یہ جو ہے ایک بزرگ تھے، اور مریض پر دم کرے تو انشاءاللہ العزیز فوراً شفا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر مریض جو ہے لا علاج قرار دیا گیا ہو، ڈاکٹر نے اسے جواب دیا ہو کہ اس کی جو ہے صحت جو ہے اب ملنا بہت مشکل ہے، اور اس طرح جو ہے ہمارے عام روٹین میں ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ آپ کا علاج جو ہے ابھی مشکل ہے، تو آپ جو ہے اس مریض پر دم کرے تو انشاءاللہ العزیز فوراً اللہ پاک جو ہے شفا دے دے گا۔ نیز اگر مریض جو ہے زیادہ سخت بیمار ہو تو بھی یہ درود شریف اول اور آخر 100 بار پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو بھی شفا ہو جائے گی۔ یہ عمل جو ہے شوگر، کینسر جیسے موذی امراض میں نہایت اکثیر ہے، تو آپ اس کو وظیفے کو کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ تو بہت خوبصورت وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اب جاتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف۔ آپ کو ہم جو وظیفہ بتانے والے ہیں، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے یا کہ گردے وغیرہ میں پتھری ہو جائے، جس کی وجہ سے انتہائی سخت درد میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے اور پیشاب میں اس کو بہت انتہائی سخت تکلیف ہوتی ہے، تو آپ یہ وظیفہ کیا کریں، انشاءاللہ جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے صحت عطا فرمائے گا۔ آپ جو ہے جتنا اس کو زیادہ پڑھ سکتے ہیں اور تب تک پڑھے جب تک آپ کا مسئلہ جو ہے حل نہ ہو جائے۔ تو ابھی میں آپ کی خدمت میں جو ہے یہ دعا پڑھتا ہوں، تو میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع
بہترین خوبصورت الفاظ ہیں اس کے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطیبین فانزل شفاء من شفائک ورحمة من رحمتک علی هذا الوجع. تو آپ اس دعا کو جو ہے پڑھیں انشاءاللہ جب تک آپ کا پیشاب جو ہے وہ صحیح آنا شروع ہو جائے اور پتری جو ہے ختم نہ ہو جائے، تب تک اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھا کریں. اس کے بعد جو ہے ہم جاتے ہیں ابھی اگلے وظیفے کی طرف. میں آپ کو بتانے والا ہوں جگر کی بیماری کے لیے جو ہے بعض جو ہے وہ جگر کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے، اور وہ جو ہے یہ بھی بہت تکلیف دہ عمل ہے، اور اکثر اوقات اس سے جو ہے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور بہت تکلیف دہ عمل ہے. تو اس کے لیے میں آپ کے پاس وظیفہ لایا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 21 بار یہ آیات جو ہے پانی پر دم کرے تو انشاءاللہ یہ بہت نافع ہے، بہت فائدے والا ہے. تو ابھی میں آپ کی خدمت میں یہ پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. آپ اس آیت کو 21 بار پانی پر دم کر کے پلایا کرے جگر کے مریض کو، تو انشاءاللہ اس کا جگر جو ہے اللہ پاک جو ہے اس کو صحت عطا فرمائے گا، اور اس کی صحت جو ہے انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گی. اب ہم جاتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف. اب ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے والے ہیں وہ وظیفہ جو ہے وہ اسقاط حمل کا علاج ہے، کہ اگر کسی عورت کا جو ہے وہ حمل جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہو اور ٹھہرتا نہ ہو. پہلے بھی ہم نے اس کا ایک وظیفہ آپ کو بتایا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی کریں، اور چونکہ یہ اصل میں 2 وظیفے ہیں تو آپ اس کو بھی کریں. انتہائی مجرب ہے اور انتہائی خوبصورت وظیفہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا حمل نہ رہتا ہو تو یہ آیات جو ہے 40 دن تک چینی کے پیالے میں لکھ کر پلائے اور کاغذ پر لکھ کر کمر میں باندھے، انشاءاللہ حمل قرار پائے گا. تو اس کے ساتھ جو ہے میں آپ کو یہ آیت پڑھتا ہوں. میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. بہت خوبصورت الفاظ ہیں. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اس کے ساتھ دوسرا وظیفہ بھی ہے کہ وضو کر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر یہ کلمات لکھے اور عورت کے پیٹ پر جو ہے باندھے، انشاءاللہ حمل گرنے سے محفوظ رہے گا. اس کے 2 طریقے ہم نے بتائے ہیں انشاءاللہ آپ کو، تو آپ جو ہے اس کو کر کے جو ہے آپ اپنا مسئلہ جو ہے حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب جاتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف. اب ہم جس وظیفے کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے، اور آج کل جو ہے بہت ہی ہمارے لیے اس کی بہت زیادہ قدر ہے اس وظیفے کی. وہ یہ ہے کہ چونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان میں مستقل مزاجی کا عنصر جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، وہ مستقل مزاج نہیں ہوتے. اگر ایک کام وہ شروع کرتے ہیں تو تھوڑی کچھ دنوں کے لیے وہ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کا جی جو ہے وہ اکتا جاتا ہے اور وہ پھر وہ کام نہیں کرتے. مستقل مزاج نہیں ہوتے، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا. اسی طرح جو ہے وہ کئی دنیاوی کاموں میں بھی اگر کسی کام میں جو ہے وہ چلا جائے تو کچھ دنوں تک وہ کر لیتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح جو ہے اگر کوئی شخص وہ جو ہے کسی بھی عمل میں مطلب پڑھائی میں اسکول جاتا ہے لیکن کچھ دنوں کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور محنت جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، خاص کر پرچوں وغیرہ کے وقت میں انسان محنت کر لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی عادت چلی جاتی ہے اور پھر وہ اوقات جو ہے وہ ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے اور وقت ضائع کرتا ہے مختلف چیزوں میں. آج کل جو ہے چونکہ ہمارے پاس مختلف گیمز اور یہ چیزیں جو ہے اس سے بچے جو ہے وقت ضائع کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ جس کام میں بھی وہ لگیں گے یا آپ جو ہے لگو گے تو انشاءاللہ آپ اس کی وجہ سے مستقل مزاج بھی بن جاؤ گے، آپ کا دل بھی اس کام میں لگے گا. اور اسی طرح اگر آپ اوقات کو ضائع کرتے ہو کسی عابث چیزوں میں تو وہ بھی اللہ پاک اس سے آپ کو منع فرما دے گا، اور آپ جو ہے اچھے کام میں اپنا وقت اور قیمتی بنانا جو ہے آپ اپنے وقت کو بنانا شروع کر دو گے.
تو اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا چلوں کہ نماز فجر کے بعد بطور وظیفہ 100 بار یہ درود شریف پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دینی و دنیاوی کاموں میں یکسوئی اور مستقل مزاجی عطا کر دیتے ہیں۔ نیز اس کی برکت سے اوقات کے ضائع ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں لوگ اور کاموں میں آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے آج کل ہماری ضرورت کے لیے انتہائی خوبصورت اور بہترین وظیفہ ہے۔ آپ اس درود شریف کو 100 بار جو ہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت جو ہے وہ آپ سمیٹتے جائیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ تو انشاءاللہ آپ جب اس کو پڑھو گے تو اللہ پاک اس کی وجہ سے آپ میں یکسوئی اور مستقیم مزاجی اور برکت عطا فرما دے گا اور کام میں آسانی بھی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اگلے وظیفے کی طرف۔ اگلا وظیفہ جو ہے ہم آپ کے اختتام جو ہے ابھی وظائف پہ کرنے لگے ہیں، لیکن ان تمام وظائف سے چونکہ ہمارا مقصد جو ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما دے، تو جو ہے ہم اس وجہ سے یہ وظائف کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں اور آپ جو ہے اس پر عمل کرتے ہو اور خوب جو ہے اس کا سپورٹ کرتے ہو اور اس پر عمل کی نیت سے آپ دیکھتے ہو اور دوسروں کو پہنچاتے ہو۔ تو میں آپ کو جو ہے اس کے آخر میں جو ایک نسخہ بتاتا ہوں اور وہ ہے ابدال بننے کا نسخہ۔ ابدال جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہوتے ہیں اور اولیاء کرام میں سے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ انسان جو ہے چاہتا ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت کی بلائی ملے، تو اس دنیا اور آخرت کی بلائی جو ہے وہ ولایت میں ہے۔ ولایت کا اصل معنی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور اگر جو ہے انسان اللہ کا دوست بن جائے تو پھر اس کے لیے جو ہے کوئی بھی چیز وہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی دوستی دنیا میں سب سے بڑھ کر چیز ہے۔ تو اس وجہ سے آپ اس دعا سے، اس درود شریف سے آپ اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی کو آپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ جو ہے آپ کا دوست بن جائے گا۔ تو جب اللہ دوست ہو جائے تو پھر جو ہے ہماری کون سی چیز کی ضرورت۔ تو اب میں پڑھنے جاتا ہوں۔ یہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے ابدال کا درجہ لکھا جاتا ہے۔ ابدال کا درجہ لکھا جاتا ہے، اتنا بڑا اجر والا وظیفہ ہے۔ ابدال اولیاء کرام میں سے ایک بڑا درجہ ہوتا ہے۔ دعا یہ ہے، اب میں آپ کی خدمت میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم ابھی جو ہے ان کے ساتھ اپنے وظائف کا اختتام کرتے ہیں، آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری طرف سے آپ کو تمام جو ہے وظائف اور تمام دعائیں آپ کی خدمت میں آپ کے حاضر ہوتے جائے، آپ کی خدمت میں جو ہے پیش ہوتے جائے۔ تو اب تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بھی خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ سب کی دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔